بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کشمیر کی جنگ شدت اختیار کر گئی اور پاکستانی افواج نے افغان مجاہدوں کی مدد سے کشمیر کا بہت سارا علاقہ بھارتی غاصبوں سے آزاد کرا کے اس کا نام آزاد کشمیر رکھ لیا تھا۔ آزاد کشمیر میں ایک پرانے ٹرانسمیٹر کو جوڑ جاڑ کر 48.4 میٹر پر ایک چھوٹا سا شارٹ ویو ریڈیو اسٹیشن قائم کر دیا گیا، جہاں آزادی کے ترانوں کے ساتھ ساتھ حریت پسندوں کے انٹرویوز، سری نگر سے بھارتی پروپیگنڈے کے دندان شکن جواب، جذبہ حب الوطنی کے فیچر اور چھوٹے چھوٹے ڈرامے بھی نشر ہوتے تھے۔ اس ریڈیو اسٹیشن پر آل انڈیا ریڈیو کے نام پر صدر محمد حسین تاج، نور اور امیر خان جیسے باکمال لوگ جمع ہو گئے تھے، اور ان کو فیڈ کرنے کے لیے یوسف ظفر، ممتاز مفتی، اعجاز بٹالوی اور ممتاز ملک جیسے اسکرپٹ رائٹر آستین چڑھائے ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ تخت پور کے زمانے میں نے چند افسانے ادبی دنیا کے لیے لکھے تھے، جن پر مولانا صلاح الدین نے اپنے مشفقانہ نوٹ چڑھا کر کچھ اس طرح سے شائع کیا کہ میں ذرا وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ ادبی حلقوں میں متعارف ہو گیا تھا۔ جب اعجاز بٹالوی آزاد کشمیر ریڈیو چھوڑ کر ولائت گئے تو ان کی جگہ کانٹریکٹ پر مجھے عارضی نوکری مل گئی۔ پہاڑوں سے میرا تعارف آزاد کشمیر ریڈیو اسٹیشن کی بدولت ہوا، اور میں ان کے جادو سے ایسا محصور ہوا کہ میرا سارا ماضی ان کے سامنے بے معنی سا ہو کر رہ گیا۔ ریڈیو اسٹیشن پہنچ کر اسکرپٹ لکھنا اور پھر سارا وقت پہاڑوں کے ارد گرد اوپر نیچے آگے پیچھے گھومنا اور مسلسل گھومنا، اس سحر آلود زندگی نے مجھ پر کچھ ایسا اثر کیا کہ میں نے ماسٹر بالی کو 2-3 خط لمبے لمبے اور تاثیر سے بھرے لکھ کر روانہ کیے، جن میں ادب کی چاشنی بھی تھی اور اسکرپٹ رائٹنگ کا کمال بھی تھا۔ ان کے جواب میں استاد کا ایک مختصر سا خط، جس میں میرے کمال فن کی داد بھی تھی اور میرے ادیب بن جانے کی سراہنا بھی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے تخت پور کے حالات بھی لکھے تھے، جن میں اداسی کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کے جواب کے تیسرے روز ممتاز مفتی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا کہ تھانے سے ایک سفید پوش اہلکار آیا تھا، جس نے میری بابت مفتی سے کچھ استفسار کیا تھا۔ وہ کسی خط کا تذکرہ بھی کر رہا تھا جو مجھے ہندوستان سے آیا تھا اور جس سے میرے تعلقات کا پتہ چلتا تھا۔ مفتی نے کہا، اس نوکری پر رہ کر تم دشمن ملک کے لوگوں سے خط و کتابت نہیں کر سکتے، یہ بڑا سریع الحس مقام ہے، تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے استاد مکرم سے خط و کتابت کا سلسلہ منقطع کر دیا اور پہاڑوں کے طواف میں شدت پیدا کر دی۔ کوہالہ روڈ پر چھیکا گلی سے بہت آگے ایک چھوٹی سی سطح مرتفع پر بابا سنگل شاہ کی کٹیا تھی، جس میں ایک لہیم شہیم دھاری جوان 1.5 من وزنی موٹے موٹے سنگل پہن کر اونچے اونچے کوک فریاد کیا کرتا تھا۔ لاریاں اور ٹرک اس جگہ رک رک کر بابا سنگل کی سلامتی اتارتے تھے اور ڈرائیور اپنے کلینر کو موسم کے میوے دے کر کٹیا تک بھیجا کرتا تھا۔ کلینر اشیائے خوردنی کٹیا سے بہت دور رکھ کر الٹے پاؤں واپس بھاگ آتا کہ بابا گالیاں بھی دیتا تھا اور پتھر بھی مارتا تھا۔ یہ بابا انسانوں اور انسانی رشتوں کا دشمن تھا اور ہر رشتے کا نام لے کر اونچے اونچے گالیاں بکتا، خاص طور پر بھائی کا نام آ جانے پر اتنے زور سے چلاتا، اس قدر چیختا کہ چیڑ کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پہاڑی کوے بھی اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر وادی میں پھیل جاتے تھے۔ بڑے زور زور سے سنگل کھڑکاتا تھا اور بھائی کو ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا۔ میں ہر دوسرے تیسرے اس کی کٹیا سے دور کھڑے ہو کر اس کا چیخنا چلانا اور گالیاں بکنا مزے لے کر سنا کرتا۔ اس کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ کوئی باقاعدگی سے آ کر اس کا واویلا سنتا ہے اور داد دیتا ہے۔ جب میرا حوصلہ اور اس کا التفات بڑھا تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے۔ پہلے یہ قربت صداکاری سے بڑھی، ادھر سے وہ گالی دیتا، ادھر سے میں خرج میں تان اٹھاتا، وہ بھائی کو گالی دیتا، میں بھائی کے بھائی کو گالی نکالتا، وہ خاموش ہو جاتا تو میں ترا دیتا، وہ گرجتا تو میں چند فٹ اور کھسک کر کٹیا کے قریب ہو جاتا۔ ایک روز اس نے مجھے بہن کی گالی دے کر اونچی آواز میں کہا، نیڑے آ جا۔ میں اس کے نیڑے آ گیا تو اس نے سنگل کا ایک سرا کھڑکا کر کہا، اور نزدیک آ جا۔ میں اور نزدیک ہو گیا تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی کافی عجیب تھی۔ میں بابا سے خوف زدہ ہو کر واپس آ گیا۔ اب ریڈیو اسٹیشن پر کام کافی بڑھ گیا تھا۔ نظامی صاحب نے 2 نئے فیچر شروع کر دیے تھے، جن میں سے ایک کی پوری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی۔ اسکرپٹ لکھنا، کاپیاں کروانا، ریہرسل لینا
اور شام کو اپنی نگرانی میں براڈ کاسٹ کروانا تقریباً سارا دن لے لیتا تھا اور میں صرف دفتر کا ہو کر رہ گیا۔ پہاڑوں کے اوپر لمبے لمبے راستے جنہوں نے زندگی کو وسعت عطا کی تھی محدود ہو کر ریڈیو اسٹیشن کی تنگ وادی میں گھر گئے تھے، اور میں کام کرنے سے کچھ گھبرانے اور کسی حد تک کترانے لگا تھا۔ ایک شام میں نے بابا سنگل شاہ کو عقیدت مندوں کے گروہ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کشمیر پوائنٹ کی طرف آتے دیکھا تو میں سڑک کنارے ایک پتھر سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جھکا گلی کی جانب سے اس طرح لشم پشم چلتا اور سنگل کھڑکاتا یہاں تک پہنچا تھا، اور اس کے عقیدت مند سینوں پر ہاتھ باندھے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب وہ میرے محاذ میں پہنچا تو رک گیا، پھر اونچی آواز میں میری طرف اشارہ کر کے کڑکدار ماں کی گالی دی اور بولا، اوئے دنیا دار، فقیر کے پاس آنے سے ڈر گیا، پھر دنیا پکڑ لی، پھر دھوکا تو ہو کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس کو کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں دھوتو کی ملازمت کرتا ہوں اور میری نوکری نے مجھے پہلے مکالم میں اور زیادہ مصروف کر دیا ہے۔ میں نے اس کی بات کا تو کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کے قریب جانے کا پھر سے حوصلہ نکال لیا۔ بابا سنگل شاہ کی عمر 38 برس کی تھی۔ اس کا نام محمد الیاس تھا۔ وہ فتح گڑھ چوڑیاں کے کھاتے پیتے ذمہ دار گھرانے کا فرزند تھا، اور جوانی میں ہی اس کی اللہ سے لو لگ گئی تھی۔ وہ خدا کی تلاش میں گھر سے نکلا اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ بابا اپنی کٹیا کے باہر کچھ اس سنجیدگی سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا یہ وہی گالیاں دینے والا اور گند بکنے والا انسان ہے۔ اس کی ظاہری ہیئت وہی تھی، لیکن اس پر مسکراہٹ کی ایک سفید بدلی سایہ فگن تھی۔ اس کے سنگل اتنے ہی موٹے اور ایسے ہی غلیظ تھے، لیکن ان کے اکڑوں میں ریشم کی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک دہقان کی سختی تھی، لیکن اس میں گالیوں کا تعفن نہیں تھا۔ اس نے میرے سامنے سیاہ آلو بخاروں کا ایک چکو رکھا تھا اور بار بار کھانے پہ اصرار کر رہا تھا، حالانکہ میں دونوں چیزیں تواتر کے ساتھ کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور طمانینت کے وہی آثار تھے جو غریب الوطنی میں دو ہم وطنوں کے قریب آنے پہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے اس قدر قریب آ جانے پر بہت خوش تھا اور میں اس کے نزدیک محتاط سا بیٹھا تھا۔ الیاس بہت دلچسپ، بہت پیارا اور بے حد مثالی شخص تھا، اور محبت اس کے اندر چولہے چڑھی ہنڈیا کی طرح ہر وقت جوش مارتی اور خود بد کرتی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے رب کی صفت و ثنا میں مصروف رہتا، اور جب فراغت کا کوئی لمحہ آتا تو منہ بند کر کے اندر حمد اور ورد کرنے اور باہر سانپ کی طرح لہرانے لگتا، پھر اس پر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ الیاس فرسٹ ڈویژن میٹرک، جنجوا جاٹ، ہیر وارث شاہ کا حافظ، کبڈی پلیئر، نعت خواں اور شرمیلے نینوں والا جوان تھا۔ ان ساری چیزوں کو آپس میں ضرب دے کر اس نے عشق کا حاصل ضرب نکالا ہوا تھا، اور عشق اس کو صرف خدا کی ذات سے تھا، اور خدا اسے نہ ملا تھا نہ ملنا تھا، اور نہ ہی اس کے ملنے کی کوئی امید تھی۔ اس کے پیر نے اونچی آواز دے کر کہہ دیا تھا، جا الیاس عشق کر اس ذات کے ساتھ جس نے ساری عمر ہاتھ نہیں آنا، جلوہ نہیں دکھانا، صلح نہیں مارنی، نیڑے سے ہو کے لنگ جانا ہے، پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ جب میں نے اس سے اس کے پیر کی بابت پوچھا تو ہنس کر کہنے لگا، میرا اندر ہی میرا پیر ہے، کوئی باہر والا تو نہیں۔ مجھے اندر سے ہی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ ٹھیک ہے؟ مجھے تو نہ کسی اندر سے آواز آئی اور نہ ہی کسی نے باہر سے زور سے پکارا تھا۔ پھر میں کس طرح سے اس کی تصدیق کرتا؟ بس مسکراتا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ الیاس ایک بہت بڑا فراڈ تھا، اور اس کو بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ایک فراڈ ہے۔ وہ الیاس شاعر کی مانند تھا جو غریبوں، دکھیاروں، تنگ دستوں اور کم مایہ لوگوں پر نظمیں لکھ کر ظالموں، سرمایہ داروں اور ستم کش جفا جو انسانوں کو تختہ دار پر کھینچا کرتا، اور اس کو بالکل علم نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی ایک انتہا درجے کا لالچی، حریص، خود غرض اور موقع پرست انسان ہے۔ وہ بڑی نیک نیتی اور خلوص دل کے ساتھ شاعری کیے جاتا ہے اور ظلم کو للکارتا رہتا ہے۔ وہ شخص بیک وقت اچھا بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اشفاق احمد صاحب کی زندگی کی یادگار داستان ابھی جاری ہے۔ سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔